تو آپ اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج جو ہے نا جو ہم جو ہے آداب انفاق خرچ کرنے کے آداب دا ایٹیکٹس آف چیریٹی اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ بھی خرچ کرنے کے اسپینڈ کرنے کے کیا آداب ہیں مطلب. اور اس میں اس درس سے پہلے ہم اس بات کو سامنے میں رکھوں گی کہ انفاق یا خرچ کرنا صرف پیسہ نہیں ہے. پرائمریلی پیسہ ہے بالکل، اپنے مال کو خرچ کرنا انفاق کی سب سے پہلی قسم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی قوت دی، کوئی صلاحیت دی، آپ اپنا وقت لگائیں، آپ اپنی انرجی لگائیں، آپ کوئی بھی چیز کریں تو وہ سب خرچ کرنا ہے، وہ انفاق میں شامل ہے. ہم نے کئی دفعہ یہ صحیح حدیث ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے نا. تو ایک چیز ہے جو آپ کے راستے میں پتھر ہو اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. کسی مطلب آپ مسکراتے ہیں تو دوسرے کو آرام دیتے ہیں. آپ راستے سے پتھر ہٹاتے ہیں، کوئی تکلیفیں چیز ہٹاتے ہیں اور دوسرے کا آرام دیتے ہیں. تو یہ سب صدقہ ہے. یہ دین اتنی پیارا دین ہے کہ ہر چیز میں انشاءاللہ تعالیٰ خوب ہر چیز کی ہمیں نیکی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن اور حدیث میں انفاق کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. یہ عمل فرد اور معاشرے دونوں کی فلاح و بہبود کا باعث بنتا ہے. دیکھیں اللہ کا نظام اتنا پیارا ہے اس دین کا کہ ایسا پیارا معاشی نظام ہے کہ زکوٰۃ کا نظام اس طریقے کا ہے کہ ایک قمری سال آپ کے پاس کوئی چیز رہی تو آپ نے ایک سال کے بعد اس کا 2.5% دینا ہے. کوئی غریب بھوکا نہ سوئے. فطرانہ کیا ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز سے پہلے کیا کریں گے؟ 1 شوال کو فطرانہ ادا کریں گے. کسی غریب کے گھر عید کے دن ایسے نہ ہو کہ غلہ موجود نہ ہو، کوئی خوشی منانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، وہ بھوکا پیٹ نہ ہو، وہ پیاسا بھوکا نہ ہو. یہ دین ہے. اسلام ہر طریقے سے بانٹنا، شیئر کرنا اس کو پروموٹ کرتا ہے. کس طریقے سے زکوٰۃ ہو جائے، جیسے صدقات ہو جائیں، جیسے فطرانہ ہو جائے. آپ قسم کھا لیتے ہیں اور قسم اس کے بعد آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے تو کیا ہے؟ 40 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یا 40 لوگوں کو کپڑے دینے. حکمت اتنی پیاری ہے اس پورے دین میں، ہے ہی یہی مقصد. اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ ایون ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ اینڈ صدقات ان دا سوسائٹی. یہی سب سے پیاری اس بات کی حکمت ہے. صدقے کی فضیلت میں قرآن اور حدیث میں بہت سارا ذکر ہے. صدقہ مال میں بڑھوتری کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں بیان کرتے ہیں صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ہے الشیطان یعدکم الفقر. شیطان وعدہ کرتا ہے تمہیں فقر کا، محتاجی کا، کہ نہ تو کم ہو جائیں گے، تھوڑا دو. اس کے بعد جہنم کی آگ سے دوری ہے صدقہ کرنا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ہے ہر وہ شخص محفوظ رکھا جائے گا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا اور اپنا مال پاکیزگی کی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. بخاری میں ہے یہ رزق میں کشادگی لاتا ہے. حاکم کی حدیث ہے جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یقیناً تم نے اپنے آپ کو اس کی شر سے دور کر لیا. پیاری بہنوں، مال کی شر سے اپنے آپ کو دور کر لیا صدقہ دے کر، زکوٰۃ دے کر. اس کے بعد طبرانی میں ہے صدقہ یقیناً رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. قیامت کی ہولناکی سے نجات کا ذریعہ صدقہ ہے. اور صدقہ صرف ایسے نہیں ہے کہ میں نے ابھی دیا اور بس اس کا ثواب مل گیا. صدقہ جاریہ، کتنی چیزوں کا صدقہ جاریہ ہے.
مسلسل اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جائیں اس کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. یہ اتنی پیاری چیز ہے. صدقہ ہی انسان کا اصل مال ہے. قرآن میں ہے باقیات الصالحات، صدقہ قیامت کے دن مومن پر سایہ کرے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اتنی احادیث ہیں اور اتنی قرآن کی آیتیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اصل چیز تو ہے ہی یہ جو قیامت کے دن ہمیں ملے گا. یہی تو ہے جو بچ جائے گا. باقی سب تو جو کچھ ہے وہ خرچ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو یا اس سے دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. آپ لوگ سائٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے صدقہ پھیلتا ہے. 1 سے 7 سے 100 اتنا اجر اتنا ثواب ہے اس کا. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو
جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر، اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ اللہم احفظہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا صدقہ اور خیرات کرنے سے بچائے کہ ہم اس کے بعد آج کے درس میں 3 ورڈز ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں: من، احسان جتانا، ادا، تکلیف دینا، رعاء الناس، لوگوں کے سامنے دکھانا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کے 264 تک کی تلاوت کی تھی۔ ان آیات کو اگر میں ایک ہیڈنگ دوں تو یہ آداب انفاق ہے، یہ آپ کو خرچ کرنے کے آداب سکھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کھول کر سب لوگوں کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا ایک میٹھا بول، قول معروف، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، اس بات سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ کریں اور اس کے بعد آپ تکلیف کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی خود سے سمجھنے والی سیلف ایکسپلینیٹری آیات ہیں، اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے اس میں کیسے تھا، ویسے ہی وہ بہت خرچ کرتے تھے، لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخت تھے۔ رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، آپ کی سخاوت تیز ہوا کے جھونکے سے بھی بڑھ جاتی۔ یہ وہ والا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، الحمدللہ۔ لیکن بہنوں، آج کے درس کے بعد ہم جب اٹھیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہم خرچ کریں اس کے بعد ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو ضائع کرنے والے ہیں، اس کو برباد کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ 1 کو ملٹیپلائی بائی 0 کریں تو کیا ہوگا؟ 0۔ 100 کو ملٹیپلائی بائی 0 کروں پھر 1 ملین کو ملٹیپلائی بائی 0 کروں، اچھا لیکن 1 ٹریلین کو ملٹیپلائی بائی 0 کروں، 0۔ یہ ملٹیپلائی بائی 0 کیا ہے؟ ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے رب ہمیں کہہ رہے ہیں لا تبذلوا، نہ ضائع کرو۔ وہ ضائع ہو گیا تو میں نے کچھ کر لیا، وہ ملٹیپلائی بائی 0، آگے مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم خود اپنے نیکیوں کو آگ لگانے والے بن جاتے ہیں اور ان کو باقیات و صالحات ہی رہنے دیتے ہیں، محنت سے کوشش کی ہم حفاظت نہیں کر پاتے۔ دیکھیں ہم اس کی نا کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ میں کسی کو آج کلاس میں لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ، میں لے کر آئی ہوں، یہ میرے ساتھ آئی ہیں، میں نے ان کو دعوت دی تھی، لیکن اس کے بعد میں کہوں کہ یہ ہر چیز مجھ سے پوچھ کر کریں، یہ ہر کام میرے مشورے سے کریں، مجھے بتا کر کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ من ہے، یہ احسان جتانا۔ ہم نے یہ محاورہ سنا ہے نیکی کر دریا میں ڈالا، یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ میں نیکی کروں اور بس جب کوئی چیز دریا میں چلی جاتی ہے کیا ہم اس کے پیچھے پیچھا کرتے ہیں؟ اس کا پکڑو 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 دریا میں گئی، نہیں کرتے ہیں۔ ایسی ہی بات ہے، کہیں لاشعور میں ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں اور اس کو احسان تصور کریں، اس بات سے ہم نے دھیان کرنا ہے۔ من، وہی میں نے کہا نا، لفظوں کو یاد کر لیں، من۔ آج انشاءاللہ تعالی
ہم اپنی سوچ کی تبدیلی کرتے جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں تبدیلی ہوگی اور ہم اس نیکی صدقے کی نیکی کی حفاظت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم صدقات ضائع کرنے کی کچھ صورتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ریاکاری ہو گئی, احسان جتانا ہو گیا, تکلیف دینا ہو گیا, کچھ ورڈز کہہ کے, کوئی جملے کہہ کے. ایک اور کچھ اور سوچیے اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے. میں یہ سوچوں میں نے, میری بچت ہے, میری گھرداری ہے, میں نے بچائے ہیں جوڑ جوڑ کے پیسے, یہ میرا پیسہ ہے, میں فضول خرچ نہیں ہوں. مجھے علم کس نے دیا, مجھے یا میرے میاں کو اپرچونٹی کس نے دی, جاب کس نے دی, ہمت کس نے دی, طاقت کس نے دی, صلاحیت کس نے دی, مجھے جمع کرنے کی کس نے دی. ہم میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں کروڑوں روپے ایک ناگہانی آفت کے بعد ختم, کیا ہاسپٹل وزٹ, کیا کوئی اور فراڈ ہو جائے, آپ کو پتا بہت ہی کامن بات ہے, ایسا مال ایسے آتا ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے سونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ذہب, اور ذہبہ کس کو کہتے ہیں, چلا. ہم جوڑ جوڑ کے, ہمیں ہماری کل متا ہوتا ہے کچھ سونا, تھوڑی سی جوڑی, تھوڑی سی ایک انگوٹھی, تھوڑی سی ایک چین ہم بچاتے ہیں. سونا جانے والی چیز, یہ مال, اس کے پیچھے جو آپ فیکٹر, جو چیز ہے نا جو ہمیں من اور عذا پہ ہم کیوں من کرتے ہیں, ہم احسان کیوں جتائیں, ہم کسی کو تکلیف کیوں دیں, ہم ریاکاری کیوں کریں, اس لیے کیونکہ کہیں دل میں ہے کہ یہ چیز تو میری ہے جو میں ان کو دے رہی ہوں, ہے ہی نہیں میری, اللہ نے مجھے دی, پھر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں کسی کی مدد کروں. میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, یہ مال بھی میرا نہیں ہے, میرا کچھ بھی نہیں, سب اللہ کی دین ہے. اس کے بعد ایک اور چیز, رعاء الناس, لوگوں کے سامنے دکھاوا, اس کے پیچھے کی فیکٹر ہے تکبر. اور کون مجھے بہن بتائے گا, حدیث کو مکمل کیجئے, جس کے دل میں رائی برابر, مکمل کیجئے, تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور تکبر کی ہی ایک سمجھے شاخ, خود پسندی, اپنے آپ کو نمایاں کرنا, اپنے آپ کو مظلوم دکھا کے کہنا میں ہی سارے کام کرتی ہوں, میں ہی تو سب کی مدد کرتی ہوں, کام کر کر کے تھک گئی ہوں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا. دیکھیے اگر میرے گھر سے کہیں پانی ایسے ٹپ 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 ہو رہا ہے اور میں نیچے بکٹ رکھتی, نیچے تولیہ رکھتی, اس کو کرتی جاؤں, لیکن میں پانی نہ بند کروں, تو کیا میرا گھر صحیح ہو جائے گا, میری پرابلم سالو ہو جائے گی؟ تو مجھے روٹ کاز کو پکڑنا ہے, تب ہی میں اس چیز سے جو کہ میرے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہے, مجھے کوئی بتا دے کہ یہ چیز تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, میں کیسے اس سے دور بھاگتی ہوں. یہ میری اعمال نامے کے لیے نقصان ہے, یہ میری قیامت کے لیے نقصان ہے. اس کے بعد ایک لاسٹ بات, ایک فیکٹر وہ, اچھا اس میں ہی نا خود پسندی میں, تکبر میں, اس کا ایک خاص طور پہ اس کا یہ ہے, ہم دوسرے کو کمزور سمجھیں, دوسرے کو اپنے سے کم سمجھیں. اللہ نے ہر ایک کو تکریم والا بنایا, ہم کسی کو کمزور نہ سمجھیں, نہ اپنے بچوں کو, نہ اپنی بیوی کو, نہ اپنے سے چھوٹے کسی رشتے کو. اگر میں جٹھانی ہوں تو اپنی دیورانی کو, اگر میں نند ہوں تو میں اپنی بھابھی کو. سوچتے جائیں, میں امیر ہوں تو کسی غریب کو, میں اپنی کام والی باجی کے ساتھ, میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ. آپ سوچتے جائیں, سوچتے جائیں. ایک اور بات جو یہ ساری چیزوں سے پہلے آ جاتا ہے,
وہ ہے نیت کا کھوٹ. بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کا. میں نے خرچ کرنے سے پہلے، کچھ بھی خرچ کرنے سے پہلے میں نے، میری نیت میں کھوٹ تھا. ابھی میں نے آپ لوگوں کو فارمولا بتایا ملٹیپلائی بائی زیرو. اگر میں نے اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کسی وجہ سے کیا، لیکن اس کے بعد جن کے اوپر خرچ کیا، جن کے ساتھ اچھائی کی، ان کے کسی رویے سے مجھے دکھ پہنچ گیا اور پھر میں نے احسان جتا دیا، کوئی جملہ کہہ دیا، اذیت دے دی، تو پھر بعد میں نیت تو چینج ہو گئی نا. پہلے، دوران، بعد میں ہمیشہ نیت اللہ کی رضا اور کچھ بھی نہیں. کچھ مثالیں، میں ان کے گھر جاتی ہوں جب دعوت میں، تو میں مسلسل کام میں ان کی مدد کرتی ہوں، لیکن جب یہ میرے گھر آتی ہیں بیٹھی رہتی ہیں مہمان بن کر. دیکھو میں ان کی بیٹی کی شادی میں کیسے ماری ماری پھری. یہ نہیں کہ کال کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز شکریہ کا انتظار نہیں کرنا. شکریہ ہو فوراً مختصر بات کر کے ختم کیجیے. یہ نہ ہو کہ 10 اور لوگ سنیں. بات کو طویل مت کیجیے کہ آپ کی اچھائی اچھا، اور ہاں بات کو بڑھائیے نہیں، فوراً روکیے. آپ کی فیملی میں کوئی صاحب حیثیت ہے یا آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو، یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو اپنا حق سمجھیں کہ اب وہ فیملی میں یا ان بچوں کی زندگی کا کوئی فیصلہ ہے، ان کی شادی کا فیصلہ ہے، ان کے اسکول کالج کوئی اور چیز ہے، وہ مجھ سے ضرور مشورہ کریں، میری مرضی کے بغیر نہیں، میرے مشورے کے بغیر نہیں. یہ کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 آدمیوں میں آخری کا ذکر ہے، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو بالکل دکھاوے کی رد ہے. بالکل نہیں بتانا. دائیں ہاتھ دے اور دانا ہاتھ نہ دوسرے کو نہ پتہ چلے، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. میں نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اور میں اپنی کوئی جویلری یا کوئی اچھا میک اپ کسی کو بورو کرنے کے لیے دوں، کوئی تیسرا شخص اس کی تعریف کرے، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، کیا خوبصورت سیٹ ہے، میں جھٹ سے بولوں میں نے دیے، میرا ہے، میرا سوٹ ہے، میرا میک اپ استعمال کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کوئی فیملیئر لگ رہی ہے، کوئی واقعہ کوئی چیز ایسے لگ رہا ہے نا. ہم خود ایسے کر جاتے ہیں. میں تو پوری رات تھک گئی، اپنا کام چھوڑ کے ان کا مکمل کر رہی تھی، ان کی مدد کر رہی تھی. اپنے نا دماغ میں میتھ کسی کی کمزور بھی ہے تب بھی یہ بڑا آسان فارمولا ہے، ملٹیپلائی بائی زیرو کو یاد رکھیں. زیرو، اینڈ میں زیرو، کچھ ہاتھ نہیں آیا. لیکن اس سب چیزوں کے بعد ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ مومن ہم ضرور تحقیق کرنا سنت سے ثابت ہے. زکوٰۃ کے بھی 8 مصارف ہیں، ان کے علاوہ جن کو زکوٰۃ ملنی نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جو زکوٰۃ ایلیجبل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ فرد زکوٰۃ ایلیجبل ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے جب آپ کسی کی مدد کیجیے تو یہ ضرور دیکھیے کہ وہ ڈیزرونگ ہیں، وہ حقدار ہیں،
وہ حقدار ہیں، تو ایسے تو نہیں کہ 3 اور جگہوں سے ان کو مدد مل گئی ہے تو پھر آپ کہیں اور دیجیے. ابھی تو سمجھایا کہ ایون ڈسٹریبیوشن، اگر آپ ایک ہی فرد کو ہم سب مل کر دے دیں گے تو بقیہ کا کیا ہوگا؟ بقیہ جن کو ضرورت ہے وہ رہ جائیں گے نا. ہم نے لوگوں کو اپاہج نہیں بنانا. اب میں تحقیق کروں اور میں پورا سوچ سمجھ کے انتہائی اچھی اس کے ساتھ اپنے صدقات یا زکات دوں. دیکھیں اس میں بھی نا سورہ بقرہ کی آیت 273 میں ہے ان لوگوں کی پہچان ہے جن کو آپ نے دینا ہے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لٹک لٹک کے چپک چپک کے آپ سے مانگتے ہیں، ان کو دیجیے. اب دیکھیں میں نے دے دیا، میں نے صدقہ کر دیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا، میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں نا، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی انسٹنس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کر دیا اور نیک نیتی سے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن مجھے کیا پتہ چلا، میں نے تحقیق بھی اپنی طرف سے کی، مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو بالکل اس طرح کی چیز میں خرچ ہوا جو غیر ضروری تھا، جو بالکل بھی اسینشیل نہیں ہے. مجھے ایسے لگا کہ میں کسی بھوکے کا پیٹ بھر رہی ہوں، لیکن یہ تو ڈیکوریشن میں خرچ ہو گیا، یہ تو آن لائن شاپنگ، ایکسٹرا جویلری اور کپڑے جو کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس میں خرچ ہو گیا. یاد رکھیں نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. آپ نے ان سب چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ سب نہیں کیجیے، آپ کی نیکی ضائع نہیں جاتی. اور دیکھیں ہمارا کام اپنے آپ کو من اور رضا سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کا اجر کسی نہ کسی شکل میں ہمیں لوٹائے گا. ابھی اس محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو بلایا، یہ نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آپ ان کا ذکر کریں، آپ ان کی بات سنیں، آپ کی اچھی اچھی سہیلیاں بنیں. یہ سب کیا ہے؟ اجر ہی تو ہے. نیک اولاد، صالح اولاد، اچھے موقع، یہ سب اللہ کا دین ہے. ہماری نیکی کسی نیکی کا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ ضائع نہیں جائے گا. اجر تو ملے گا ہی ملے گا. مال چلا بھی گیا یا کوئی آپ نے کوئی محنت کی، آپ کی کوئی چیز ہوئی، آپ نے قوت لگائی، طاقت لگائی، اللہ کے پاس وہ ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا اتنی مزے کی بات ہے کہ میں سلائڈس کو بھول گئی، اتنی اس میں ہوئی، سوری. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے نہ بات کرے گا. سنتے جائیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک رکھے گا اور ان کو دکھ کا عذاب دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی فرمایا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے یا رسول اللہ. وہ کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنی آزار تہبند پجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے جتلانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا. یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ لوگوں کے سامنے ایک مشکیزہ ہے اور اس میں بہت سارے سوراخ ہیں. کیا اس میں پانی جمع ہو سکتا ہے؟ یہ لیکنگ بکٹ، اس کا ایک کانسیپٹ یہ بہت آج کل سب کو پتہ ہے. کیا ہے وہ ہولز؟ ان ہولز کو فل کرنا ہے، بھرنا ہے. ان سوراخ کو بھرے بغیر ہمارا پانی کبھی نہیں بھر سکتا. نیت میں کھوٹ کا ہول ہے تو اس کو اخلاص سے بھرنا ہے. من احسان کے ہول کو فل کرنا ہے. اذان تکلیف دینے والے ہول کو فل کرنا ہے. تکبر، خود پسندی، دکھاوا، میں بہت اچھی ہوں لیکن مظلوم ہوں.
کسی بھی طریقے سے سراہے جانے کی خواہش ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، یہ سب ہولز کو بھر دیجیے. بہت پیاری آیت ہے سورہ منافقین کی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کرو اس سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت چھو جائے. پھر وہ کہے میرے رب مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا، تاکہ میں جاؤں اور میں صدقہ کر کے آؤں اور صالحین میں شمار کیے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کہ کسی ریگریٹ سے بچائے. دیکھیں صدقہ جو ہے نا صدق سے ہے. اگر بندہ ہے مومن دل میں اس کے ایمان موجود ہے تو اظہار صدقے سے ہوگا. ایک بہت چھوٹا سا بات ہے، نفاق، ہپوکریسی، منافقت، انفاق خرچ کرنا، ان دونوں کا روٹ لیٹر ایک ہے، نافقہ. انفاق میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری کوئی چیز ہمارے پاس نہ رہے، فلو آگے جاتا جائے، حقدار کے پاس پہنچتا جائے، مال کہیں ایک جگہ اسٹیگننٹ نہ ہو. اور نفق میں کیا ہے، منافقت میں کیا ہے، ایمان آتا جاتا رہتا ہے. نفاق سے بچنے کے لیے انفاق لازم ہے. مالی انفاق، جسمانی، ذہنی، ہر طرح سے صرف یہی ایک طریقہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بادل سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. باغ والے نے بتایا کہ میں اپنی کٹائی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک دوبارہ کاشت کرنے کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. صرف اس لیے بادل سے آواز آتی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے، مورل کیا ہے، سیکھنے والی بات کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے نکلیں اور پیسے نکالیں. اللہ کے راستے میں آپ کے اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا، آپ تک پہنچانے کے راستے اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا. کب، کہاں، کیسے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو میں 1 منٹ بعد میں بتاتی ہوں. دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے آداب صدقہ کو دوبارہ ایک دفعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی مختصر سا. سب سے پہلے ادب کیا ہے؟ اچھے مال کا صدقہ جو خود کے لیے پسند کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. دوسرا بات، اچھے مال کا صدقہ. پھر دوسری چیز چھپ کر کرنا، اعلان کر کے نہیں. پھر تیسری چیز نیک آدمی کو صدقہ کرنا. ابو داؤد کی حدیث ہے، مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا سوائے پرہیزگار کے کوئی اور نہ کھائے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہمارا مال اچھے پرہیزگار آدمی پہ جائے، اچھے کاز پہ جائے، اچھی جگہ پر جائے. احسان نہیں جتانا، اذیت نہیں دینا، یہ سب کچھ ہمارے صدقے کا جو ثواب ہے اس کو غارت کر دے گا، جو کہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا. یہ صدقہ قربت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اچھا ایک چیز ہے جس کی حرص آپ لوگ کر سکتے ہیں صدقہ کرتے ہوئے، انفاق کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے. کسی کے ذہن میں وہ کیا چیز ہے؟ جب ہم اس دنیا میں کسی غرض، کسی غایت، کسی حاجت کے بغیر کسی کی مشکل میں آسانی کرتے ہیں، کسی کو مدد کرتے ہیں، تو وہ جو دل سے دعا دیتا ہے
وہ دعا بہت قیمتی ہے. اس کی حرص کر لیجیے, اس کی نیت کر لیجیے کہ مجھے بہت دل سے دعا ملے گی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرے گا. صدقہ خیرات سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ بخاری کی حدیث ہے. صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے, اچھا بدلہ ملتا ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. صدقہ بیماری سے نجات دیتا ہے, یہ شیخ البانی نے صحیح الجامع میں کہا ہے, داؤوا مرضاکم بالصدقہ, صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں, صدقہ کرو اور مریضوں کا علاج کرو. اچھا, میں نے یہ ساری چیز کہوں اور کسی میری بہن کے دل میں آئے اللہ مجھے خوب سارا مال دے دیں, اللہ تعالیٰ میں کیا صدقہ کروں, نہ سونا ہے نہ میرے پاس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل اور بڑا صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صدقہ دے اور تو تندرست ہو اور حریص ہو اور خوف کرتا ہو محتاجی کا اور امید رکھتا ہو امیری کی, وہ افضل ترین صدقہ ہے. یہاں تک کہ صدقہ دینے میں دیر نہ کریں کہ جب جان حلق میں آ جائے تو کہنے لگیں یہ فلانے کا ہے, یہ مال فلانے کو دو, وہ تو خود اپنے آپ نہیں. موت کے مرگ الموت سے پہلے صدقہ کرنا. ایک بہت پیاری حدیث ہے بخاری کی, اس سے میں اختتام کرتی ہوں. بخاری کی میں ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, اسے کہا جائے گا اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے. پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی, اور روزے داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا, اور صدقہ کرنے والوں کو صدقے کے دروازے کے اندر سے دعوت دی جائے گی. حضرت ابو بکر نے عرض کیا رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی. کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خرچ کرنے والا بنائے, اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے علم کو, ہر طرح سے. اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بھی جو ہم کام کرتے ہیں ہم اس ہر طرح کی نیکی کو کر کے اس کو ضائع کرنے والے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بہنوں, میں آپ لوگوں کے سامنے 1 منٹ یہ سلائڈس کو 1 سیکنڈ رکھ رہی ہوں, جو کہ آپ کی صرف 1 منٹ. دیکھیے یہی ہے نا, سب کچھ تو چلا گیا, ضائع ہو جائے گا. یہ جو دے دیا وہ رہ گیا, وہی سب ہے. ہمارے سامنے یہ مثال ہے کہ میرا مال میرا نہیں ہے. کیلیفورنیا فائر کیسے ختم, سب کچھ منٹوں میں, سیکنڈ میں سب ضائع. ایک گھر اس میں ملینز آف ڈالرز کا ورتھ ہے, اور اس میں سامان تو اس کو چھوڑ دے, اس کی قیمت کو چھوڑ دے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین. دعا کس نے کرانی؟ میں
جا جی سلائڈ شو یہ مائک ادھر